آخرت کے دن پر ایمان اعتقاد انسانوں کے لیے اس قدر فطری اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اس عقیدے کو انسانی سوچ سے نکال باہر پھینکا جائے تو انسان جو ہے وہ فقط درندہ ہے. کوئی عورت کسی کو چاہیے وہ ایک لائک مشین کے ہے، تو پھر انسان اور درندے میں اندازہ لگائیے کیا فرق پیدا ہوگا. اور ماضی کے اندر 2012 میں شاید اور اس سے پہلے بھی بعد میں بھی لوگوں نے دنیا میں جو بڑے بڑے نام ہیں یا سائنٹسٹ ہیں، اس طرح کے لوگوں نے لوگوں کو بتایا کہ شاید یہ قیامت 2012 اس کے بعد اس سے پہلے ایک تاریخ بتائی جاتی ہے یا کچھ علامات بتائی جاتی ہیں. تو ایک اس حوالے سے یہ واضح کیجیے گا کہ جو وقوع قیامت ہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ یہ کب واقع ہوگا؟ قیامت کے دن کو اپروچ کرنے کے ضمن میں ہمارے بعض بہت پائے کے اچھے بھلے اسکالرز بھی اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی کا شکار ہوئے ہیں. ان میں سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتی، میری وفات، میری رحلت، میرا دنیا سے اٹھ جانا جو ہے یہ بذات خود قیامت کی ایک علامت ہوگی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے اہل خانہ نے کیا خیانت کی یہ آدمی کو خبر دی جائے گی. پھر یہ کہ آدمی کا کوڑا جو ہے یا اس کے پاؤں کا تسمہ جو ہے یہ اس بات کی اس کو گواہی دے گا. آدمی کا کوڑا جو ہے عذبۃ الصوت، یعنی یہ تسمہ بولے گا، بول کے کہے گا. جی بالکل. ظاہر ہے جب خدا نہیں، پوچھ گچھ کوئی نہیں، کوئی جواب دی نہیں، کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی واچ کر رہا ہے مجھے کو کچھ پوچھے گا، تو پھر انسان اور درندے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. انسان اس دنیا میں روزانہ بے شمار کاموں، منصوبوں اور خواہشوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا. ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جب زمین اور آسمان کا یہ نظام ختم کر دیا جائے گا، قبریں کھول دی جائیں گی اور انسان اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا. ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق حساب دے گا. قرآن مجید نے اس دن کو یوم الحساب، یوم الحسرہ، یوم القیامہ اور یوم الفصل کے نام سے یاد کیا ہے. قیامت کا تذکرہ محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد یاد دلانے، آخرت کی فکر پیدا کرنے اور اس کے اعمال کی اصلاح کی دعوت کا ذریعہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں قیامت، اس کی نشانیاں اور اس دن پیش آنے والے حالات کو بیان کیا ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس اہم اور انتہائی ایمان افروز موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. تو اس عنوان پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی علمی و دینی شخصیت جو کہ تدریس، تحقیق اور تصنیف کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر حافظ زاہد لطیف صاحب جو کہ یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے چیئرمین ہیں اور تصنیف اور تحقیق کے میدان میں ان کی خدمات ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے وقت نکالا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ. تو سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں قیامت کے اوپر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور اسی طرح ایک مسلمان اس کی عملی زندگی کے اوپر اس ایمان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. جی بہت شکریہ آپ کا بھی، اور کہ آپ نے مجھے اس علمی پروگرام کے لیے دعوت دی. تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم یہاں کچھ اچھی بات کریں گے، سنیں گے اور سنائیں گے اپنے حاضرین تک. انشاءاللہ سامعین تک ہماری بات پہنچے گی اللہ کی توفیق سے. اچھا جی، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ قیامت جو ہے یہ کیا ہے اور اس کی عقیدے کی اہمیت کا معاملہ جو ہے،
دیکھیں، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، یعنی عقیدہ اس کا واحد ہے عقائد کا. عقیدہ کسی چیز کے جوائنٹ کو، گھرا کو، بندھن کو، گہرے کنیکشن کو بولا جاتا ہے. صحیح. ہر آدمی، ہر انسان کچھ چیزوں سے اپنے تصورات، نظریات اور عقائد کے ساتھ نتھی ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے. تو اسلام نے جو ہمیں بنیادی نظریات اور عقائد بتائے ہیں، اس میں ایمان بالآخرہ یا ایمان بالساعہ یہ بہت بنیادی اہمیت کا عامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات کو 6 اجزاء میں ہمیں بتایا ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، رسولوں پہ اور آخرت کے دن پہ. صحیح. دیکھیں جی، آخرت کے دن پر ایمان اعتقاد انسانوں کے لیے اس قدر فطری اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اس عقیدے کو انسانی سوچ سے نکال باہر پھینکا جائے تو انسان جو ہے وہ فقط درندہ ہے. صحیح. سیدھی سی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ انسانوں کو انسان بنانے والی چیز وہ اس کے لیے جواب دہی کا تصور ہے. اگر یہ جواب دہی کا تصور انسانوں کے لیے ختم ہو جائے تو انسان فقط شتر بے مہار کی مانند ہو. صحیح. اس کی کوئی کل سیدھی نہ ہو. یہ ججمنٹ کا جو عقیدہ ہے کہ آدمی کو اپنے کیے دھرے کا، اپنے کہے ہوئے کا، اپنے قول فعل ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے کہیں، یہ نظریہ عقیدہ ہی انسان کو اس کی صحیح ایکچول اور ایکوریٹ ڈائریکشن پہ رکھتا ہے، درست سمت پہ اس کو رکھتا ہے. یہ سمت اگر ڈسٹرب ہو جائے یا یہ سمت باقی نہ رہے تو پھر انسان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت جس کی قوت، پھر جو مرضی کرتا چلا جائے. اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی، عقیدہ جو ہے، آخرت جو ہے، یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے. عقیدہ آخرت لا محالہ یہ ہے کہ انسانوں کو ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے. عقیدہ آخرت کو اللہ باری تعالیٰ نے منطقی انداز میں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. مشرکین مکہ کا عالم یہ تھا، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی منکر تھے اور عقیدہ آخرت کے بھی منکر تھے. یہ بات ان کو عقلی طور پر بڑی محال نظر آتی تھی کہ جب انسان مر جائے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے اور پھر اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں، بھلا وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کانسیپٹ کو، تصور کو کئی مقامات پر بہت ہی بہترین پیرائے میں اور عقلی منطقی انداز میں یہ باور کرایا ہے کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا میں دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. فرمایا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ ہم نے انسان کو اس وقت بھی تو پیدا کیا جب وہ کچھ نہیں تھا. تو نتھنگنیس سے ایگزسٹنس میں لانا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کیا یہ زیادہ مشکل ہے یا ایک چیز بنا کے اس کو ڈسٹرائے کر کے ڈسٹارٹ کرنے کے بعد پھر اسے دوبارہ بنا لینا زیادہ مشکل ہے؟ صحیح. تو یہ بڑی ہی منطقی بات تھی کہ وہ رب جس نے تمہیں کسی ڈیزائن کو، کسی اسٹرکچر کو، کسی اسپیسیمن کو فالو کیے بغیر فرسٹ آف آل نئے سرے سے بنایا. یہی بات ہے، وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے خوبصورت اسماء میں سے ایک نام بدی ہے. بدی وہ ذات ہوتی ہے جو کوئی بھی چیز کو بالکل فرسٹ آف آل بنانے والی ہو، پہلی دفعہ اوریجنیٹ کرنے والی ہو، جس کے پیچھے نہ کوئی آئیڈیا کسی کا دیا ہوا، نہ کوئی اسپیسیمن، نہ کوئی نمونہ، نہ کوئی چیز فالو کرنے والی ہو. تو دس از دا ریزن کہ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. بلکہ قرآن مجید کا ایک اور مقام میں سمجھتا ہوں اس کا ذکر کرنا بھی یہاں پر بہت ضروری ہے، جہاں پر سورہ یاسین مشہور قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کے اواخر میں یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے. ایکچولی آیت کا کچھ سیاق یوں ہے کہ ابو جہل ایک دفعہ جاتا ہے کہیں کسی قبرستان میں، کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لے آتا ہے اور لا کر اپنے ساتھیوں کے سامنے اسے چور چور کر کے جناب یوں ہوا میں اڑا دیتا ہے. کہتا ہے لو دیکھو لوگو، یہ ہڈی کا حال دیکھ رہے ہو کس طرح چورا چورا ہو رہی ہے. حال اور محمد یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت جواب دیا کہ کیا یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، کیا یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے؟ قال، کہتا ہے وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ تو بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں۔ تو اس کا کیسا زبردست منطقی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محمد آپ فرما دیجیے ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں بالکل پہلی دفعہ بنایا۔ تو بطن مادر کے اندر بغیر کسی اسپیسیمن کے ایک اعجازاتی اور میریکلس قسم کی جو انسانی تخلیق ہے، کیا وہ کسی منطقی دلیل یہاں پر ہمارے لیے کارگر نہیں سمجھنے کے لیے کہ انسان کو زندہ ہو کر دوبارہ اٹھنا ہے؟ تو قصہ مختصر یہ کہ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ انسانوں کو اپنے قول، فعل، عمل، اس میں سے ہر چیز کا اللہ کے ہاں جواب دینا، اس کی سوچوں پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ آدمی کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھے، منفی خیالات رکھے، غلط مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے بغیر کسی وٹنس اور شواہد کے کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دے، ان چیزوں پر شریعت جو ہے وہ بین کر رہی ہے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ سختی بتائی گئی ہے۔ تو جب ہماری سوچوں پر بھی ہمارے خالق، صانع اور اس کارساز کا پہرا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے مگر وہی جو اللہ باری تعالیٰ چاہے۔ تو انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایک لمیٹڈ اختیار دیا گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ اختیار اعلیٰ اور اختیار کامل جو ہے وہ اسی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو عقیدہ آخرت تو بھائی جی بہت ہی منطقی ہے، انسان کو جواب دہی کا تصور ہی انسان بنا کے رکھتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا۔ دیکھیے روس کے اندر سرخ انقلاب برپا ہوا، یہ دنیا کی تاریخ نے دیکھا، اور یہ کارل مارکس اور لینن نے شد و مد سے خدا کا انکار کیا، پوری قوت کے ساتھ انکار کیا، لوگوں نے ان کو ساتھ دیا، حتیٰ کہ پورے کا پورا روس جو ہے وہ الحاد اور دہریت کی عمیق گھاٹیوں کے اندر جا گرتا ہے، جس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں جو بھی آیا، جس کا بس چلا، جس کی قوت تھی، اس نے کچھ بھی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اسی کی خوفناک ایگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں قدیم ایران کے اندر، جب مانی اور مزدک نامی دو حکمران گزرے ہیں اور ان کی حکومت کے اندر جو ضوابط بنائے گئے، ظاہر ہے جب خدا نہیں، پوچھ گچھ کوئی نہیں، کوئی جواب دی نہیں، کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی واچ کر رہا ہے، مجھے کوئی پوچھے گا، تو پھر انسان اور درندے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مانی اور مزدک کے دور حکومت میں یہ قانون بنایا گیا کہ عورت جو ہے، اولاد جو ہے، یہ مثل آگ اور پانی کے ہے، یعنی جس کا زور لگے، جس کو ضرورت وہ اٹھا کر لے جائے۔ اندازہ لگائیے یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ کوئی عورت کسی کو چاہیے، وہ جسٹ وہ ایک لائک مشین کے ہے، آگ کا الاؤ روشن ہے، اس میں سے جو مرضی آگ نکال کر لے جائے، مجھے ضرورت ہے۔ کوئی جاتی ہوئی عورت پکڑ کر لے جائے کہ جی یہ میری ضرورت ہے، مجھے تو یہ چاہیے۔ کسی کا بیٹا، بیٹی، اولاد، انہوں نے کہا مثل ہوا اور پانی کیا ہے، ہوا سب کے لیے برابر ہے، آگ سب کے لیے برابر ہے، قانون کوئی کسی قسم کا نہیں، وجہ کوئی جواب دہی کا تصور نہیں، کوئی ہدایت آسمانی نہیں، کوئی روشنی نہیں، تو پھر انسان اور درندے میں اندازہ لگائی کیا فرق پیدا ہوگا۔ صحیح۔ سو دس از دا ریزن کہ انسان کو عقیدہ آخرت انسان بنائے رکھنے میں بڑا ہی کی کردار ادا کرتا ہے، بڑا ہی جامع اور بیسک رول ہے عقیدہ آخرت کا۔ اور یہ اگر عقیدہ نہیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ وہ ذات کے جس نے یہ ہمیں میسج دیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان تیرے اس میکینزم کو، تیری اس انجینئرنگ کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، تیرے اندر پیدا ہونے والے وسواس خیالات تک سے ہم واقف ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ مین بیسک لائن جو انسان کی زندگی کو کے کنیکشن ڈس کنیکشن کے لیے بنیادی کردار ادا کر رہی ہے، جگل اور وین جسے ہم بولتے ہیں انگلش میں، رگ جان یا شاہ رگ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مین تیری لائف اور ڈیتھ کی جو بیسک لائن ہے نا، وہاں تک نہیں بلکہ اس سے بھی قریب، نحن اقرب الیہ، انسان ہم تو تیرے اتنے قریب ہیں۔ اس کا مطلب ہمارا خالق و مالک صانع ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہماری سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس نے ایک گائیڈ لائن ہمیں دے رکھی ہے۔ جب ہم اس کو وائلیشن پہ جاتے ہیں نا، پھر وہ ٹھیک ہے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ بھی دیتا ہے اور وہ ہمیں سزا بھی دیتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ جب انسان منمانی کریں گے، ہٹ دھرمی کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے، دنیا کا دکھ تو ہم سہیں گے، برداشت تو ہمیں کرنا ہوگا۔
تو عقیدہ آخرت جو ہے یہ بہت ہی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. سر اس سلسلے میں ایک جامع ترین سوال ہے، اور جیسے کہ آج جو دنیا کا ایک ماحول بھی بنا ہوا ہے، اور اے آئی نے اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے، دیگر ساری چیزوں نے ایک اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے کہ انسان کے اندر ایک خوف بھی ہے اور خوشی بھی ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اور ماضی کے اندر 2012 میں شاید، اور اس سے پہلے بھی بعد میں بھی، لوگوں نے دنیا میں جو بڑے بڑے نام ہیں یا سائنٹسٹ ہیں، اس طرح کے لوگ، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ شاید یہ قیامت 2012، اس کے بعد، اس سے پہلے ایک تاریخ بتائی جاتی ہے یا کچھ علامات بتائی جاتی ہیں. تو ایک اس حوالے سے یہ واضح کیجیے گا کہ جو وقوع قیامت ہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ یہ کب واقع ہوگا؟ بلا شبہ یہ بہت ہی جامع اور معنی سوال ہے. یہ بڑی بالتفصیل اس پر چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے قیامت کب آئے گی، اس کا وقوع کب ہوگا، بہت جامع کویسچن ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا کانسیپٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یوم المعاد، ٹھیک ہے جی، یہ دوبارہ جی اٹھنے کا دن. انگلش میں اس کو باقاعدہ ایسکیٹالوجی بولا جاتا ہے، ایک ٹرم بولی جاتی ہے یہی کہ معاد ہوگا، انسان مر کے دوبارہ زندہ اٹھ کھڑا ہوگا، وعدے کا دن ہوگا اور انسان کو پیش ہونا پڑے گا. حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ صرف ایتھیزم کے ایک تھوڑے سے گروہ کے علاوہ دنیا میں ہر مذہب، ہر قوم کے اندر یہ کانسیپٹ ضرور پایا جاتا ہے. ایک تو ہے ریویلڈ ریلیجنز، یعنی آسمانی مذاہب جنہیں ہم سماوی مذاہب بھی بولتے ہیں، سامی مذاہب، سامی مذاہب یا سیمیٹک ریلیجنز بولا جاتا ہے، جس میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے، جنہیں کم از کم اسلام جو ہے وہ انڈورس کرتا ہے. ایک اس کے علاوہ بھی مذاہب ہیں، مثلاً ہم قدیم مصر کی، ایجپٹ کی تاریخ دیکھ لیں تو ان کے ہاں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونے کا بھی تصور بالکل واضح تھا. حتیٰ کہ ان کے قدیم مصری بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ مر جاتا تو اس کو وہ کسی ٹنل نما کسی غار کے اندر دفناتے، تو ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا دوبارہ زندہ ہونے کا، گو کہ وہ ایک اس صحیح عقیدے کو ایگزیکٹ اس کے مطابق نہیں تھے، اس پر اتنا مضبوط تھا کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ بادشاہ مر جانے کے بعد جب دوبارہ اٹھے گا تو لا محالہ بادشاہ کو اپنی بادشاہت اور اسی طرح مینٹین رکھنے کے لیے غلاموں کی، لونڈیوں کی، خوراک کی، غذا کی، سب چیزوں کی ضرورت ہوگی. حالانکہ وہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں، بالکل بالکل قدیم مصری ان تہذیبوں میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا، بٹ یہ باس بعد الموت کا تصور اتنا مضبوط تھا کہ غلاموں کو، لونڈیوں کو، خوراک کو، بادشاہ کو اس کے پورے اعزاز سمیت ٹنلز کے اندر زندہ دفنا کر بند کر دیتے. غلاموں کو زندہ بند کرتے کہ جب بادشاہ اٹھ کھڑا ہوگا اس کو خدمت کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی تمام چیزیں اس کے پاس اویلیبل ہوگی. اسی طرح اگر ہندو مت کو ہم دیکھ لیں، اس کو گو کہ وہ ایک سمسارا کا عقیدہ یا تناسخ ارواح کا عقیدہ جو ان کے یہاں پایا جاتا ہے، جونی چکر بھی بولا جاتا ہے، ری انکارنیشن کے دوبارہ اٹھنا ہے. وہاں اس کی وہ شکل چاہے جیسے مرضی بیان کریں کہ جی 7 جنم لیتا ہے انسان، یا یہ کہ انسان جنم لیتا رہتا ہے جب تک اس کے گناہ دنیا کے مٹ نہیں جاتے تو وہ آخر کار اس کو اس سے چھٹکارا نہیں ملتا. خیر، یعنی عقیدہ آخرت کا، جواب دہی کا، اور یہ کہ اچھے اعمال کا صلہ، سزا یا جزا کا عقیدہ، یہ دنیا میں لگ بھگ تقریباً ہر ایک کے یہاں پایا جاتا ہے. بدھ مذہب کو اگر آپ دیکھیں، آج گو کہ بدھ مذہب کے فالوورز جو ہیں اگرچہ اس کو آخرت کے عقیدے کو ایز سچ نہیں لیتے، بٹ ہمیں بدھ مذہب کی جو بڑی مین بنیادی کتابیں ہیں ان کے اندر واضح طور پر یہ عقیدہ ملتا ہے. بدھ کی ایسی سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہ تمہیں اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھو. تو آسمانی ہوں غیر آسمانی مذاہب ہوں، ہمیں یہ عقیدہ دوبارہ جی اٹھنے کا یہ واضح طور پر ملتا ہے. اچھا، اب بات آتی ہے کہ قرآنی اور حدیثی تصور جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. دیکھیں جی، قیامت آ کر رہنے والی ہے، کب آئے گی؟ یہ ایک بڑا جامع کویسچن آپ نے کیا ہے، کب آنا ہے؟ قرآن مجید اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے محمد، یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ فرماتا ہے فیما انت من ذکرہا، اے محمد آپ کو اس کے ذکر سے کیا لینا بھلا، اس لیے کہ الی ربک منتہاہا، اس کی منتہا کا جو وقت ہے، انتہائی وقت، وہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا هو، اے محمد آپ ان کو فرما دیجیے کہ اس کے علم کو ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت کو مگر وہی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے اس طرح کوشچن کرتے ہیں گویا اس سے یہ واقف، آپ اس سے واقف ہیں۔ اے محمد یہ آپ سے اس طرح آ کے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے سے واقف ہوتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اچھا، اب یہ کہ قیامت کب آئے گی، حقیقی حتمی اور اصلی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں، اس کے متعلق کچھ اشارات پر گفتگو کی گئی ہے، علامات پر گفتگو کی گئی ہے، مقدمات قیامت پر گفتگو کی گئی ہے، اس پر اس کی بہت ساری علامات اور سائنز ہیں، وہ جو ہے وہ ہمیں موجود ہیں۔ صحیح سر، قرآن مجید کے اندر اور احادیث میں بھی اس کے قیامت کے کئی ایک نام ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کو ساعہ کا نام بھی دیا گیا، اور اسی طرح قیامہ بھی، قیامت جسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، اس کا نام بھی دیا گیا۔ تو ان کے اندر کیا کوئی بنیادی فرق ہے یا ایک ہی ہے، کوئی اس میں خاص فرق نہیں؟ دیکھیں، ساعتن اور قیامتن قرآن مجید میں اور احادیث میں یہ دو لفظ مستعمل ہیں۔ اگر ہم ساعہ اور قیامہ کے معنی اور اس کے مفہوم کی طرف جائیں اور اس کی جو ایکچول اس کی سینس ہے اس کی کمپریہنشن کی طرف آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ساعتن عربی میں وقت کو، ٹائم کو، لمحے کو، گھنٹے کو اور واچ کو، گھڑی کو، یہ ساری چیزوں کے لیے مستعمل ہے۔ ہاں البتہ یہ جو قیامتن کا لفظ ہے یہ خاص قیامتن یعنی قائم ہونے والی، وہ ایسا وقوع جو اپنی جگہ پر قائم ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ قائم ہونے والی، اس سے مراد مخصوص وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ ہوگا کہ جب انسانوں کو، مردہ انسانوں کو اٹھ کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میدان حشر میں جانا ہے۔ تو قیامتن کو اگر ہم کہیں گے، اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو یہ مخصوص یوم القیامہ یعنی حشر کے دن کو، فیصلے کے دن کو، اٹھ کھڑے ہونے کے دن کو کہا جائے گا۔ ساعتن براڈ سینس رکھتا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قیامت بھی آتی ہے، اس سے ساعتن کا مطلب گھڑی کے لیے مستعمل بھی ہے، کوئی عام لمحہ، کوئی وقت یا ٹائم۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ساعتن کی سینس براڈ ہے، قیامتن کی سینس جو ہے یہ اسپیسیفائڈ یوم القیامہ کے لیے ہے، قیامت کے دن کے لیے۔ یہ ان میں بنیادی فرق ہے۔ صحیح سر، جو ہمارا پچھلا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی، اس کے متعلق ابھی جو جدید دور کے اندر اس حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، اس حوالے سے کئی ایک چیزیں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ حالات اس طرف جا رہے ہیں موجودہ دور کے، اور جس طرح جو لوگ ہیں، جس چیز کو وہ ترجیحات ان کی زندگی میں جو چیزیں بن چکی ہیں، تو اس میں آپ موجودہ دور میں جو عوام الناس ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ قیامت کے حوالے سے جو کنسیپٹ پیش کیے جاتے ہیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، موجودہ دور میں تو بہت سارے لوگوں نے اپنی بہت ساری اختراعات اپنے طور پر چیزیں کئی بنا رکھی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کو اپروچ کرنے کے ضمن میں ہمارے بعض بہت پائے کے اچھے بھلے اسکالرز بھی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اس کے لیے اتنا ٹائم باقی ہے، 1000 سال باقی ہے۔ کچھ روایات جو گو کہ ضعیف ہیں، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جی دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں آخری 1000 سال میں ہوں۔ یہ جس میں ڈائریکٹ ڈیجٹ اور عدد مل گیا نا، مسند احمد کی روایت، جی بالکل یہ ثابت نہیں ہے، یہ بالکل ضعیف ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے دیگر صحیح تر جو قرائن ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے متعلق کوئی واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے وقت کے اختتام کے قریب ضرور ہیں ہم، کیونکہ ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد صحابہ کو فرمایا کہ تمہاری مثال یعنی امت محمد کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عصر اور مغرب کا وقت ہے،
اور یہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے دن بھر کے گزر جانے کے بعد. اور ایک وہ حدیث بھی ملتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 2 انگلیوں کا جی بالکل ایسا. بہت اچھی بات آپ نے یاد کروا دی کہ اس میں ایک حدیث میں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے اور قیامت کو بالکل اسی طرح جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی میرا آنا بذات خود قیامت کی علامت اور دلیل ہے، اور میرے بعد بس قیامت ہے. اچھا، اس میں ایک اور حدیث بھی مجھے اسی سے ریفرنس مجھے یاد آ گئی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اعدد ستم بین یدی الساعہ. قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو کاؤنٹ کر لو، گن لو. ان میں سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتی، میری وفات، میری رحلت، میرا دنیا سے اٹھ جانا جو ہے یہ بذات خود قیامت کی ایک علامت ہوگی. اچھا، قیامت کی علامت ہونے کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ کوئی منفی ہی چیز ہے. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں جی توبہ یہ تو قیامت کی علامت ہے، یہ تو اس کا مطلب کوئی ڈیفینیٹلی وہ بری ہی بات نہیں ہوگی. برا بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق فرما دے لو جی قیامت سے پہلے یہ واقع ہوگا، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ڈیفینیٹلی برا ہی ہوگا. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بذات خود، آپ کا آنا باعث رحمت ہے انسانیت کے لیے، 2 جہانوں کے لیے، اللہ نے خود فرمایا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بذات خود قیامت کی دلیل ہے. پھر آپ کا رحلت فرما جانا بذات خود قیامت کی دلیل ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ ڈی ریل ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، جنہوں نے کہا جی 2012 میں قیامت آ رہی ہے، جی اتنا وقت باقی ہے. دیکھیے اشراط الساعہ ایکچولی از اے آلٹرنیٹ ورڈ آف علامات الساعہ. صحیح. اشراط اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا واحد اصل شرط ہے، شرط. تو شرط بمعنی اوائل القیامہ، مقدمات القیامہ، قیامت سے پہلے آنے والی چیزیں. زبان عربی میں بولا جاتا ہے شرط السلطان، یعنی سلطان کے وہ منتخب ساتھی جو انہیں اپنے لشکر کے آگے مقدم رکھتا ہے. تو ہم اشراط الساعہ کا معنی یوں سمجھ سکتے ہیں مقدمات قیامت یا اوائل قیامت، کہ قیامت سے پہلے آگے کیا کچھ پیش آنے والا ہے. تو یہ علامات قیامہ کا ہی متبادل ہے. تو یہ جو اشراط الساعہ ہے یعنی قیامت کی علامات کا جو ہے سلسلہ، ہاں یہ ایک لمبا اور تفصیل طلب اور بہت وضاحت طلب ہے. اس پر ہماری ایک لمبی سیریز جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتی ہے، اور اس پر لمبی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں. میں فی الحال اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے علامات قیامہ یا فتن جو ہیں، یہ فتن ایک ایسا موضوع ہے جسے محدثین نے سب سے زیادہ جگہ دی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موسٹلی احادیث ہیں وہ کس ٹاپک اور موضوع کی ہیں. اگر یہ سوال کیا جائے تو آنسر یہ ہے کہ وہ فتن کی احادیث ہیں. صحیح. یعنی دیگر موضوعات کے مقابلے میں سب سے زیادہ اگر احادیث جو وارد ہوئی ہیں دیگر صحیح احادیث کی لٹریچر میں تو وہ فتن کی احادیث ہیں. تو فتن کی احادیث ہیں بہت زیادہ. تو انشاءاللہ اس کے تناظر میں ہماری گفتگو کا وہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں سردست آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے یہ علامات قیامہ کو ہمارے بعض محدثین نے اس کی کثرت کے باعث اس کو کیٹیگرائز کیا ہے 3 حصوں میں. مثلاً کچھ نے کہا کہ یہ علامات صغرا، چھوٹی علامات، یعنی ان میں وہ علامات شامل ہوں گی جو پوری ہو چکی، ماضی میں ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد ہو چکی، صحابہ نے دیکھی، تاریخ میں آن دی ریکارڈ ہوئی، علامات صغرا انہیں بولا جائے گا. کچھ ہے علامات وسطی یعنی درمیانی دور کی علامات، اور وہ ایک لمبا سلسلہ ہے، بہت سی علامات ہیں. انشاءاللہ ون بائی ون ایک چیز بہت ہی قابل غور ہے، قابل تدبر ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا، علامات وسطی ہیں، درمیانے دور کی علامات، یعنی یہ وہ دور جس میں سے ہم تقریباً گزر رہے ہیں. ایسی چیزیں، ایسی حیران کن عجائبات، آئی ٹی کی دور کی ایسی ایجادات، جدید ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے رکھی ہے. ظاہری بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ ایمان بالغیب ہے، انشیکیبل فیتھ، غیر متزلزل ایمان.
जिस नबी को एक दफ़ा सच्चा नबी मान लिया ना, अब हमें इससे कोई गरज नहीं कि वो नबी की बताई हुई बात हमारी अक्ल पर फिट आती है, बैठती है या नहीं, या हम उसको किस पर लो जी ये कैसे हो सकता है, हाउ पॉसिबल। आज आपको इस तरह के कई मुसलमान मिलेंगे जो ऐसी बातों का इनकार करेंगे, लो जी ये किस तरह की बातें हैं जी, कैसी बात है, क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। हम इंशाअल्लाह आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे अल्लाह के हुक्म से जिसको ये जदीद आज टेक्नोलॉजी की दौर में अहादीस को समझना हमारे लिए ज़्यादा सहल और आसान तर होता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, इसमें जो आज कहा जाता है कि क़यामत की अलामात के हवाले से कि कुछ गुजर चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, कुछ यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि मौजूदा दौर जो इस वक्त जदीद दौर बन चुका है टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि कई ऐसी अलामात हैं जो मौजूदा दौर में गुजर रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उसको कोई आप कुछ नाम दे सकते हैं कि ये अलामत है या ये है या ये? जी जी, देखिए ये जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, ये वस्ता का दौर है ना, इलामात सुगरा है, इलामात वस्ता है, इलामात कुबरा है। कुबरा बड़ी बड़ी इलामात, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी वाज़ेह और बय्यन दिखाई देंगी जिसके बाद बस क़यामत को आना है। वस्ता के दौर की जो इलामात है मैं आपको मतलब यहाँ बताता चला जाऊँगा कि जैसा कि हैं तो बहुत सी, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की गैर मौजूदगी में उसके अहले खाना ने क्या ख़यानत की, ये आदमी को ख़बर दी जाएगी। फिर ये कि आदमी का कोड़ा जो है या उसके पाँव का तस्मा जो है ये इस बात की उसको गवाही देगा। आदमी का कोड़ा जो है आज़बत सौती, यानी ये तस्मा बोलेगा, बोल के कहेगा। जी जी बिल्कुल, हाँ बोलेगा। अब देखिए ना यहाँ पर, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ें तमसीलन इस्तिआरतन भी बयान की हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट तमसीलात, इस्तिआरात बेशक मौजूद हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराब का, बदवियों का एक वो आता है ग्रोह, कहा कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। सही। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से जो सबसे कम उम्र था उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, अगर ये ज़िंदा रहा, इस पर बुढ़ापा तारी ना हुआ तो तुम पर तुम्हारी क़यामत आ जाएगी। क़द क़ामत साअतुकुम या क़यामतुकुम, इस तरह के वर्ड हैं। सही। अब उससे पता चलता है कि इस बच्चे के बूढ़े होने तक क़यामत आ जाएगी, तो 1400 साल गुजर चुके। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आदमी की मौत भी क़यामत है, ये बाज़ेन में रख लेनी चाहिए। सही सही। हदीस में है कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, नहीं वो तो एक और हदीस है कि आदमी का मर जाना उसकी क़यामत है। असल में जो आदमी दुनिया से चला गया, या इसको छोटी क़यामत भी कहा गया। हाँ जी जी, मौत एक बेशक छोटी क़यामत है। बंदे का दुनिया से चले जाना, भाई तुम्हारी ज़िंदगी तो डिस्कनेक्ट होगी, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। तो मौत को भी क़यामत कहा गया है। ये चीज़ देखिए यहाँ तमसील और इस्तिआरा है। इस पर मुहद्दिसीन बिल इत्तिफ़ाक़ इस पर यही देते हैं कि जिन मुखातिबीन को अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, क़द क़ामत क़ियामतुकुम, यानी तुम्हारी क़यामत वाक़या हो जाएगी, यानी तुम सब लोग यहाँ पे से मर चुके होंगे। फिर एक और हदीस इसी को जो है वो हमें स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रही है हमारे इस मौक़िफ़ को, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही क़यामत के मुतालिक पूछा गया, तो आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं खाकर कहता हूँ कि इस ज़मीन पर जितने भी नुफूस ज़िंदा हैं उन पर 100 साल नहीं गुजरेगा, या 100 साल बस गुजरेगा। अब ये 100 साल गुजरेगा मतलब क्या है? क्या कि 100 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने क़यामत की खबर दी थी? ये खबर दी थी कि 100 साल के अंदर अंदर ये जितनी दुनिया के अंदर मौजूद है ये सारे मर जाएंगे। इनका मर जाना असल वो क़यामत थी। ये इंसानों की मौत एक्चुअली क़यामत है। कुछ चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमसीलाती और इस्तिआराती अंदाज में बयान किया है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अज़वाज में से, अज़वाज मुतहरात में से मुझे वो क़यामत के दिन सबसे पहले मिलेगी जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे होंगे। सही। अब गौर कीजिए कि अज़वाज मुतहरात ने इस पर जो है वो अपने अपने हाथों को मापना शुरू कर दिया। यानी हदीस के जो ज़ाहिरी अल्फाज हैं, ज़ाहिरी बिल्कुल एक ज़ाहिर है। अच्छा, ये दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हिकमत के पेश नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिआरतन बयान की हैं, ताकि ईमान बिलगैब पर यकीन यहीं से पता चलता है कि बाद में आने वाली दुनिया कहेगा लो जी ये कैसी बात कही गई है, तो लॉजिकल है, ये तो हमारी वो इस मंतक अकल पर नहीं हो। भाई हमारा ईमान मंतक पर नहीं है, इस महदूद अकल के जाविये पर नहीं। नो डाउट कि अकल हक़ाइक़ को जानने के लिए, वाक़यात को पहुँचने के लिए एक बेशक एक वैलिड और एक बहुत अच्छा सोर्स है, बट वही के मुकाबले में अकल कुछ नहीं है। बिल्कुल। हमारा ईमान रसूलुल्लाह पर है,
اس پر نہیں کہ رسول اللہ کی بات عقلی طور پر ساری میرے یہاں پر فٹ آتی ہیں یا نہیں آتی. صحیح. تو میں بتا رہا تھا کہ ازواج مطہرات بھی اس کا ایکچوئل میننگ نہ سمجھ پائیں، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، فوراً اپنے اپنے ہاتھ ماپنا شروع کر دیے، دیکھنا شروع کر دیا کہ لو جی کس کی موت پہلے واقع ہوگی اور رسول اللہ سے پہلے کون جا ملے گی. تو حضرت سودا کے ہاتھ جو ہیں وہ نکلائے سب سے لمبے. صحیح. خیال اب سب کا یہی تھا کہ ان کی وفات پہلے ہوگی، لیکن وفات ہو گئی دوسری کی. صحیح. اب لوگ سوچنے لگے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی ایکچوئل جو ہے وہ حقیقت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ ہونا یہ استعارہ تھا کس چیز کے لیے؟ صدقہ اور خیرات کے لیے. صحیح صحیح. تو معلوم ہوا کہ جس اہلیہ کی وفات جو ہے وہ پہلے ہوئی وہ صدقہ کرنا بہت زیادہ پسند کرتی تھی. تو بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارتاً. یہی وجہ کہ آج ہمارے بڑے لوگوں نے خواہ مخواہ قیامت کے لیے اپنے اپنے زاویے پیرامیٹر، اب یہ 2012 میں یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی تھی درمیان میں 2012 کی، کیونکہ میں نے بذات خود جب اپنی پی ایچ ڈی کی، میرا موضوع بھی یہی تھا، قیامت، تصور قیامت، ادیان سماویہ و عصری سائنسی اکتشافات. ماشاءاللہ. دیکھیں اس میں 2012 کا ایک بڑا مشہور کانسیپٹ، اور دلچسپ بات یہ کہ عین ان دنوں میں پی ایچ ڈی جو ہے وہ کر چکا تھا، مطلب 2008 میں سے 11 تک میرا جو ہے وہ مطلب پی ایچ ڈی میری مکمل ہو چکی تھی. اب بات آ گئی 2012 میں، یہ دنیا کے اندر بڑی بات مشہور ہوئی، بہت فیمس، لو جی قیامت 2012 کو آنی. بھئی یہ کیوں بات کہاں سے مشہور ہو گئی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے دنیا کی ایک قدیم سویلائزیشن جو آج بھی پائی جاتی ہے، گو کہ وہ بہت کم لوگ ہیں، انہیں مایا سویلائزیشن کے طور پر بولا جاتا ہے. وہ تہذیب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا کیلنڈر از سو مچ اینشینٹ، بہت قدیم کیلنڈر ہے ہمارا. صحیح. یعنی ان کا خیال تھا کہ دنیا جب سے شروع ہے ہمارا کیلنڈر وہیں سے ہے. ان کا کہنا تھا کہ 2012 پہ ہمارا کیلنڈر ختم ہو رہا ہے. صحیح. آگے کچھ نہیں ہے. اس تصور کو لے کے دنیا بھر میں اتنی پروپیگیشن کی گئی، حتیٰ کہ ہمیں پتہ چلا کہ امریکہ کے اندر لوگوں نے اپنا یہاں پر بھی اپنا کاروبار کرنا جو ہے وہ سب کچھ بیچ دیا، اور بزنس کرنے والے لوگوں نے بڑے یہاں بھی بڑی فنکاری کی. انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ بنا لیے، جسے بولا جاتا ہے وہ سیفٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں کیپسولز، بڑے اسٹرانگلی وہ لوہے کے لو جی یہ ایک سیفٹی کا، ہاں اس طرح سیفٹی کے پوائنٹس ہیں، لہذا لوگ ہمیں پیسے دیں، اس کے اندر آ جائے قیامت آ جائے گی یہ بچ جائے گا. بندہ پوچھے جب دنیا ہی برباد ہو جائے گی تو تم وہاں تمہارے یہ سیفٹی کے بنائے ہوئے میز وہ کہاں جائیں گے؟ وہاں لوگوں نے بزنس کیا اور لوگوں نے وہاں پہ اپنی بڑی بڑی بکنگز کرائیں، چلو دنیا ختم ہو جانی ہے تو ہمارا یہ پوائنٹ محفوظ ہو جائے گا. اچھا دلچسپ بات یہ کہ ہمارے بعض اعلیٰ ریسرچرز نے، بہترین پائے کے لوگوں نے بھی یہ نہیں بلکہ لے دے کے کچھ نہ کچھ پلس مائنس کر کے لا کے کچھ نہ کچھ کہہ دیا کہ لگتا ہے 2012 میں کچھ ہونے والا ہے. صحیح. اب اندازہ لگائیے، میں نے بھی باقاعدہ اس پر ایک ریسرچ پیپر لکھا، لو جی یہ مایا تہذیب ہے، یہ ان کا کیلنڈر ہے، اور ان کے کانسیپٹ کے مطابق 2012 میں دنیا ختم ہو رہی ہے. صحیح. تو ایسی چیزوں سے کوئی بھی بچتا نہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، اور وہ ایک غلط اور ایک رانگ قسم کا تصور جو ہے وہ ثابت ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں تمثیلاتی اور استعاراتی بیان کی ہیں. اس لیے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ قیامت کے متعلق کوئی قطعی قسم کا کوئی تصور پیدا کرے. یعنی وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ تسمہ بتائے گا، اس کو یہ مطلب نہیں کہ تسمہ بولے گا. ہاں جی، ہاں نہیں، یہ دونوں چیزوں کا امکان ہے. دیکھیں ہاں یہاں ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. عین ممکن ہے کہ یہ چیز کچھ استعاراتی ہو، آدمی کا کوڑا یا اس کی لاٹھی چھڑی، حتیٰ یکلم الرجل عذبۃ صوتہ، عذبۃ صوتہ، آدمی کی لاٹھی چھڑی اس کے ساتھ ہم کلام ہوگی. ٹیکنالوجی کی دنیا آگے بہت ایڈوانس جا رہی ہے، کیا ہونے والا ہے اتنا حیران کن آگے ہوا چاہتا ہے. اے آئی کی دنیا نے وہ کچھ دکھا دیا ہے. یقین کیجئے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور اس کے اختیارات کے متعلق جو کچھ بیان کر رکھا ہے نا، اب اے آئی میں ماشاءاللہ یہاں پر ڈگریز ہو رہی ہیں. دیکھیں میں مخالف نہیں ہوں کہ اے آئی کو اسٹڈی نہیں کرنا چاہیے، اس کو پڑھیں نہ، یا اس کی ڈگریز میں مطلب ایڈمیشن نہ لیں. صحیح. بٹ یہ ضرور ہے کہ اے آئی ایک محسوس ہوتا ہے کہ ایسا خوفناک ٹول ہے جو دجالی قسم کا ہی ٹول ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا اس نے دنیا کے اندر بہت کچھ ہمیں دکھا دیا ہے. عین ممکن ہے کہ آدمی کی لاٹھی چھڑی سے مراد، بعض لوگوں نے یہ آدمی کا سیل فون مراد لے لیا.
صحیح. اب لاٹھی چھڑی ظاہر ہے اس وقت پرانے دور میں ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی اسٹک لاٹھی چھڑی بطور سہارے کے کسی ورک کے لیے لوگ رکھتے تھے. اور سیل فون آج بتاتا ہے سب کچھ. ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عصا تھا، حضرت موسیٰ کا عصا تھا، صحابہ بعض اپنے پاس رکھتے تھے. ظاہر وقت کی ضرورت ہوتی تھی. آج لگ بھگ دیکھا جائے تو یہ سیل فون بھی تقریباً آج کون سا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں نہیں، اور آدمی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم کلام ہو رہا ہے. اب دیکھیے نہ اس کے اوپر کوئی وائر ہے نہ کوئی تار کا کنیکشن ہے، یہ ایک ٹرانسمیٹر ہے. اچھا، یہ ٹرانسمیٹر پر بھی انشاءاللہ ہم اور بہت اچھی گفتگو کریں گے. انسان بذات خود کسی عجوبے اور معجزے سے کم نہیں، انسان بذات خود ایک ٹرانسمیٹر ہے. وہ کیسے ہے اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ بہت اچھی بات کریں گے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ آدمی کا جو ہے وہ کوڑا، اس کی لاٹھی اس کے ساتھ ہم کلام ہوگی، اور آدمی کی ران خبر دے گی کہ اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل خانہ نے کیا کیا یا کیا خیانت کی. اب ران خبر دینے کے متعلق مجھے یاد ہے اچھی طرح، یہ ایک ٹیکنالوجی اتنی نئی بھی نہیں ہے، اب تو بڑی کامن ہے. ایک چھوٹے سے کیپسول، پہلے وہ ایک چھوٹا سا کیپسول ہوتا تھا، اس کے اندر ایک چپ ہے، معلومات فیڈ ہوتی ہیں، اور وہ پہلے جانوروں سے کام شروع ہوا، پھر ہیومن باڈی کے اندر جو ہے وہ امپلانٹ کرنے کا کام شروع ہوا. اس سے بایو چپ یا ویری چپ کا نام دیا جاتا ہے. وہ جس انسان کے اندر وہ چپ آپ ایک دفعہ انسٹال کر دیں گے ایک چھوٹا سا کٹ لگا کے، وہ انسان اب دنیا جہان میں جہاں مرضی چھوڑ دیں، وہ کیا کر رہا ہے، کیا تھا اس کے ریلیونٹ جو ہے وہ انفارمیشنز کیا تھیں، وہ دنیا میں جہاں بھی جائے آپ اس کے نروس سسٹم کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. یہ ایسی حیران کن ٹیکنالوجی. اچھا، وہ تو ایک کیپسول تھا. اب بات بڑھتے بڑھتے ایک ویری بہت اسمال، ایک جیسے ڈاٹ ہے نا، ڈاٹ کے انداز میں ایک چپ آ چکی ہے جو انسان کے اندر امپلانٹ کرنا کام ہی کوئی نہیں. ایک مخصوص اسکینر جو ہے یا ایک مخصوص ویوز اس کی باڈی کو ٹچ کریں گی تو وہ اس کے سارے حقیقت کو بتا دے گی. تو یہ ایک حیران کن بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کہ آدمی کا کوڑا، اس کی اسٹک اس کے ساتھ ہم کلام ہوگی، آدمی کے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم کلام ہوگا، یا اس کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کے اہل خانہ نے کیا کیا. یہ آج کے دور کی، میں یہ سمجھتا ہوں جدید دور کی کچھ ایسی چیزیں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو برکت دے. آپ نے بڑے حسن انداز سے ہمارے جو اس حوالے سے کچھ سوالات تھے آپ نے ان کے جوابات دیے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم کہ مزید، کیونکہ یہ بڑا ہی ایک طویل موضوع ہے قیامت کے حوالے سے، اور اس وقت دنیا میں بہت اچھے انداز سے اور بہت بڑی تعداد میں اس کے اوپر سرچ ہو رہی ہے، اور آپ کا ماشاءاللہ ایک پورا ریسرچ ہے اس کے اوپر تصورات قیامت کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے، کوشش کریں گے کہ مزید اس کو آگے لے کے چلیں. اس کی ایک ایک چیز، اس کی درجہ بندی کے حوالے سے جو آپ نے جو چیزیں بتائیں بھی کچھ ہمیں، تو اس کی چھوٹی جو علامات ہیں، وسطیٰ ہیں، بڑی ہیں، کون سی ہو چکی ہیں، کون سی ہونے والی ہیں انشاءاللہ، تاکہ اس سے جو ویورز ہیں وہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو مزید آگے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیونکہ زندگی کا ایک بڑا حصہ تعلق آپ کی آخرت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. تو اللہ آپ کو اس میں برکت دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا کرے. جی آپ کا بہت شکریہ. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے، دجال، خروج یاجوج ماجوج، اسی طرح امام مہدی کا آنا، یہ ہر موضوع ایک لمبا بالتفصیل، اور اس پر بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. نیٹ پر بہت سی غیر مصدقہ، غیر مستند باتیں پھر رہی ہیں. ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی قرآن و سنت کے مستند دلائل کی روشنی میں حقائق جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا نیکسٹ گفتگو میں جاری رہے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر کے اندر ایک بات یا نصیحت کے طور پہ ہمارے ویورز کے لیے، کیونکہ ہر بندہ جو مسلمان ہے، اور یا وہ جو مسلمان نہیں لیکن آسمانی مذاہب کا ماننے والا، یا قیامت کے بارے میں وہ یقین رکھتا ہے، تو وہ کون سے کانسیپٹ یا کس بات کے اوپر وہ عمل کرے، کون سی چیز کو مانے کہ جب اس سے پوچھا جائے یا اس کو بتایا جائے قیامت کے حوالے سے، تو اس کو کیا چیز پڑھنا چاہیے، کس چیز کی طرف جانا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ قیامت کے حوالے سے ہمارے پیدا کرنے والے نے یہ بات بتائی ہے. جی بہت اچھی بات، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. دیکھیے، اس پر بھی میں اس حدیث سے حوالہ دینا آپ کو چاہوں گا کہ ایک شخص نے آ کر کہا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ افسوس، تو یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول سچی بات ہے، تیاری تو کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے دل میں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، پھر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا روز قیامت جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ صحیح۔ کرنے کا کام یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت دلوں میں پیدا کی جائے، قرآن و سنہ کو اسٹرکٹلی اپلائی کیا جائے، یہ ہے کرنے کا کام۔ کثرت استغفار کو عادت بنایا جائے، یہ ایک بڑا کام کا ٹول ہے جس کو لوگ عام طور پر بڑا لیس امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر سچی جو ہے وہ توبہ کا وہ داعیہ جذبہ جو ہے وہ پیدا بھی رکھا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنہ کو اپنی ذات پر، زندگی پر اپلائی کیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو انشاءاللہ یہیں پہ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ دوبارہ جلد اسی موضوع پہ دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔